السلام علیکم۔ کل ہم نے ایم اے راحت کی سنسنی خیز ناول تابوت کی پہلی قسط سنی تھی۔ نارملی پہلی قسط سے سٹوری اچھی ہے یا بری اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ سٹوری کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے 2-3 ایپیسوڈ تک جانا ضروری ہے۔ تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں تابوت کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ صبح ہوئی تو یقین نہیں آیا۔ ہر صبح بے یقینی کی صبح ہوتی تھی اور دل اسی خوف سے ڈرتا رہتا تھا کہ ابھی خالہ شہادت کی آواز سنائی دے گی۔ لیکن بیچاری خالہ، اب وہ ہزاروں میل دور ہو گئی تھی مجھ سے۔ کاش وہ مجھے اس 5 اسٹار میں زندگی سے لطف اندوز ہوتے دیکھ سکتیں۔ صبح کا یقین ہو گیا تو معمولات یاد آئے۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر ویٹر کو کال کی اور جواب میں ایک نوعمر مصری اندر آ گیا۔ اس سے ناشتہ طلب کیا اور پھر ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ آپ کی کال ہے سر، آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ دوسری طرف سے بولنے والا عبداللہ ہی تھا۔ میری آواز پہچان گئے؟ نام نہ لینا۔ کیوں نہیں جناب، مبارک ہو، بہت عمدہ جا رہے ہو۔ رات کو تم نے اسے چت کر دیا۔ اس کے 6 افراد تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک بات کی خصوصی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ پولیس آفیسر کی بیٹی تمہیں کہاں سے مل گئی؟ وہ یہیں شاہراہ میں۔ یہ اتفاق سے بہت اچھا ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ مزید بدحواس ہو گیا ہے۔ دوسری صورت میں وہ راتوں رات تمہارے خلاف کارروائی بھی کر سکتا تھا، لیکن اب وہ اس کی جرات نہیں کر سکے گا۔ اس نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ تمہاری واپسی مضبوط بنیادوں پر ہے۔ بالکل ٹھیک، کام شروع ہو گیا ہے۔ ہوشیاری سے باعمل رہو۔ کسی غیر متوقع صورتحال پر خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو۔ آپ اطمینان رکھیں مسٹر۔ میں نے عبداللہ کا نام لینا چاہا، لیکن وہ فوراً ہی کھنکار دیا۔ اوہ بالکل ٹھیک، اور دوسری طرف سے لائن بے جان ہو گئی۔ میں فون رکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ اس کے بعد میں آئندہ پروگرام کے بارے میں غور کرنے لگا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں منظر عام پر آ گیا ہوں اور اب عسکری کو یہ معلوم ہونے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ اس لیے آزادانہ باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قاہرہ کی سیر کر چکا تھا، لیکن ابھی بھی تشنگی باقی تھی۔ کار میں بیٹھ کر ابو الہول کے نیچے بیٹھے بیٹھے مصوروں پتھارے والوں کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ لفٹ نے نیچے چھوڑ دیا۔ باہر نکلا ہی تھا کہ خوشبو کا ایک جھونکا ناک سے ٹکرایا اور ایک کلی میرے سامنے شگفتہ ہو گئی۔ اس کے سیاہ بالوں کے گچھے پیشانی پر جھلملا رہے تھے اور اس سیاہی کے نیچے شفق جھلک رہی تھی۔ وہ شاید لفٹ میں داخل ہونے والی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی اور دوسرے ہی لمحے میری آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی۔ یہ صورت میں دیکھ چکا تھا۔ اس کی تصویر مجھے دکھائی گئی تھی۔ یادداشت کے خانے میں اس کا نام حسانہ اصغری درج تھا۔ عسکری کی چھوٹی بیٹی حسانہ۔ میں بھی رک گیا۔ میرا خیال تھا تم مجھ سے بھی ناواقفیت کا اظہار کرو گے۔ کیا جواب دوں اس بات کا؟ جو دل چاہے دے دو۔ کون روک سکتا ہے تمہیں؟ اس نے اداس لہجے میں کہا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کہاں جا رہے تھے؟ کوئی خاص پروگرام نہیں ہے، آؤ، اس نے
تحکمانہ انداز میں کہا، بہتر ہے مجھے تنہا چھوڑ دو حسانہ۔ میں نے کمال جرات سے کہا، دل دھکڑ پکڑ کر رہا تھا، لیکن زندگی یوں ہی تعمیر نہیں ہو جاتی، کسی جرات مندانہ انداز میں ہی میں گوہر حیات پا سکتا تھا۔ اسی ہوٹل میں قیام پذیر ہو؟ ہاں، تم جانتی ہو، میں نے خفیف سی مسکراہٹ سے کہا۔ میں تمہارے پاس ہی آئی تھی، اپنے ڈیڈی سے اجازت لے کر۔ ڈیڈی کے بارے میں شاید تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو۔ مجھے کچھ وقت دو دانش، اپنے کمرے میں ہی میں واپس چلو، اس نے التجا آمیز لہجے میں کہا، اور میں جھٹکے سے لفٹ کی طرف واپس پلٹ پڑا جو دوبارہ نیچے آ گئی تھی۔ عسکری کی ذہنی کیفیت کا مجھے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے دل و دماغ میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ وہ بیچارہ بدحواس ہو گیا تھا اور اس نے پے در پے کاریاں شروع کر دی تھیں۔ حسانہ سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے ایک لائحہ عمل متعین کر لیا اور پھر میں اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ کیا پیو گی؟ کافی، اس نے جواب دیا۔ میں نے روم سروس کو فون کر کے کافی کی طلب کی۔ تب وہ بولی، پوچھ سکتی ہوں ہوٹل میں قیام کیوں کیا ہے؟ میرے بارے میں تمہیں کس نے اطلاع دی؟ ڈیڈی نے۔ اس سوال کے جواب بھی وہی بہتر دے سکتے تھے۔ میں نے پوچھا تھا ان سے، ان کا کہنا ہے کہ تم کسی غلط فہمی کا شکار معلوم ہوتے ہو۔ یہ بتاؤ تم چلے کہاں گئے تھے؟ اس کا جواب بھی مسٹر اصغری ہی دے سکتے ہیں حسانہ۔ مسٹر اصغری؟ گویا اب وہ انکل نہیں رہے، حسانہ نے شکایتی لہجے میں کہا، اور میں پھیکی سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ ڈیڈی نے حالانکہ تم سے اس خدشے کا اظہار کیا تھا۔ تم جانتے ہو بے شمار لوگ ہمارے درمیان نفاق ڈالنے میں کوشاں ہیں، آخر تم ان کا شکار ہو ہی گئے۔ شاید۔ مجھ سے اس انداز میں گفتگو مت کرو دانش، میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں چاہتی ہوں۔ حسانہ، براہ کرم ایسی گفتگو نہ کرو، تمہیں گھر واپس چلنا ہوگا، ورنہ میں بھی یہیں تمہارے پاس آ کر رہنے لگوں گی۔ یہ سب کچھ اب ممکن نہیں ہے حسانہ، تمہیں سنجیدگی سے کام لینا ہوگا۔ مجھ پر جو گزری ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میرے لیے اب یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ پھر کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ افسوس، اس بارے میں بھی تمہیں نہیں بتایا جا سکتا۔ کافی سرو ہو گئی اور میں خاموشی سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا۔ حسانہ تھوڑی دیر تک مجھے دیکھتی رہی، پھر وہ بھی کافی پینے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ میرے ساتھ رہی اور اس دوران مجھے بار بار ٹٹولتی رہی۔ مجبور کرتی رہی کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح میں اس کے ساتھ چلوں، لیکن میں نے ہر بار انکار کر دیا۔ وہ بظاہر سسکیاں لیتی ہوئی رخصت ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں کھوپڑی کھجانے لگا۔ حسینہ مصر مجھ سے التفات کے مظاہرہ کیے جا رہی تھی اور میں راہب بنا ہوا تھا۔ اس لمحاتی اقتدار میں زندگی کے اس راز سے بھی آگاہ ہونا چاہتا تھا، لیکن ابھی میں حالات کا قیدی تھا۔ سب سے زیادہ حیرت اپنے اس انوکھے چہرے پر تھی، جس نے اس بار بھی کسی کا ہم شکل بن کر دکھا دیا تھا۔ کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکا تھا۔ اب مجھے بے چینی سے عبداللہ کے رابطے کا انتظار تھا۔ باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور پھر ویٹر کی شکل نظر آئی۔
रूम नंबर 813 में शर्की साहब आपसे मिलना चाहते हैं। कौन साहब? शर्की साहब, वेटर ने जवाब दिया। ठीक है, मैं मिल लूँगा उनसे, मैंने जवाब दिया और वेटर बाहर चला गया। कुछ लम्हात सोचने के बाद मैं उठ गया और फिर लिफ्ट ने मुझे 8वीं मंजिल पर पहुंचा दिया। रूम नंबर 813 लिफ्ट के करीब ही था। मैं दरवाजे पर पहुंचा ही था कि दरवाज़ा खुल गया। लंबोतरे शक्ल के एक मकामी आदमी ने मेरा इस्तकबाल किया। मिस्टर दानिश, बराहे कर्म अंदर आ जाइए, उसने अदब से कहा। लेकिन आप मिस्टर अब्दुल्ला को फ़ोन कर लीजिए, मैं आपके खादमों में से एक हूँ। आपके कमरे का फ़ोन मखदूस हो चुका है, उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। तो ये बात थी। अब्दुल्ला मेरे फ़ोन का मुंतज़िर था। मेरी आवाज़ पहचान कर उसने फ़ौरन कहा, तूफ़ान का शिकार हो गया है वो शख्स, इस बुरी तरह बदहवास है कि बयान से बाहर है, चारों तरफ दौड़ता फिर रहा है और हम उसके भाग दौड़ से पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या समझे? बिल्कुल ठीक। आज रात को तुमसे मुलाकात ज़रूरी है। यही शख्स जिसे मैंने सहारा में तुम्हारे लिए फ़ोन कर दिया था, तुम्हें लेकर यहाँ आ जाएगा। कुछ ज़रूरी गुफ्तगू करनी है। मैं उस पर भरोसा कर लूँ? मुकम्मल, मेरा ख़ास आदमी है, अब्दुल्ला ने जवाब देकर सिलसिला काट दिया। मैं खामोशी से बाहर आ गया। आज का प्रोग्राम मुलतवी करके रात का खाना कमरे ही में खाया था। रात के 9 बजे के करीब शर्की ने दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खोलने पर अंदर आ गया। उसने एक प्लास्टिक मास्क मुझे देते हुए कहा, ये इस्तेमाल करनी होगी आपको, कुछ लोग मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। मैं हैरत से मास्क देखने लगा तो उसने अपनी खिदमात पेश कर दी और मास्क मेरे चेहरे पर लगा दिया। मास्क पहनते ही मेरी सूरत बदल गई थी। नीचे आकर यहाँ लिमोज़ीन में बैठ जाइए, जिसका नंबर HZ 570 है। मैं वहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं नीचे उतर आया। कमरे से निकलते हुए काफ़ी एहतियात रखी थी। लिमोज़ीन तलाश करने में भी दिक्कत नहीं हुई थी। शर्की वहाँ मौजूद था। उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली और लिमोज़ीन स्टार्ट होकर चल पड़ी। थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला ने अपने ड्राइंग रूम में मेरा इस्तकबाल किया था। शुक्र था कि रब्बाब मौजूद न थी। तहलका मचा दिया तुम्हारी आमद ने। मैंने किसी शख्स को इतना बदहवास कभी नहीं देखा था, अब्दुल्ला ने चहकते हुए लहजे में कहा। लेकिन मैं उलझन में हूँ। अब तो लुत्फ़ आ रहा है मुकाबले का। बैठो, मैं तुम्हें ब्राज़ील की खालिस कॉफ़ी पिलवाता हूँ। हाँ, ये तो बताओ, हसाना असगरी से क्या गुफ्तगू हुई तुम्हारी? वो मुझे याद कराती रही कि मैं असगरी साहब की तरफ से गलत फहमी का शिकार हूँ और मुझे घर चलना चाहिए। बिलाखिर मायूस ही गई। खूब पुरलुत्फ़ बात है। असगरी को एक लम्हा करार नहीं। जानते हो इस दौरान उसने क्या क्या किया है? अबू सलमान की बेटी से सहारा में तुम्हारी मुलाकात हुई। असगरी की छोटी बेटी संदल असगरी ताबा की दोस्त है। चुनाचे वो फ़ौरन उससे मिल बैठी और ये बात उड़ा ले गई कि ताबा की मुलाकात मेरी कोठी पर तुमसे हुई थी। उसने दूसरी बेटी को तुम्हारे पास भेज दिया और खुद जानते हो कहाँ गया था? हाँ, तुम सफ़ोलत नामी किसी शख्स को जानते हो? सफ़ोलत? मैंने जहन पर ज़ोर देते हुए कहा। जराइम पेशा शख्स है, किराए का कातिल, एक बदनाम होटल का मालिक है। वो सफ़ोलत से 1 घंटे तक गुफ्तगू करता रहा है। 2 सूरतें हैं।
یا تو وہ سفولت کے ذریعے تمہارے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے، یا پھر سفولت ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے عسکری کے اشارے پر تمہارے خلاف کارروائی کی ہوگی۔ عسکری ان سے یہ پوچھنے گیا ہوگا کہ وہ ناکام کیوں رہے۔ بالکل ٹھیک، میں نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ یہ الفاظ ذرا پریشان کن تھے کہ کسی جرائم پیشہ شخص کی خدمات میرے لیے حاصل کی جا رہی ہے۔ اسی وقت عبداللہ نے کہا، سفولت کو اب تک اغوا کیا جا چکا ہوگا۔ اگر تھوڑی دیر کے اندر اندر ہمیں اس کے اغوا کے بارے میں اطلاع نہ مل گئی تو صبح ایک کام ضرور ہو جائے گا۔ میرے آدمی اس کے پیچھے ہیں۔ بالکل ٹھیک، میری آواز صاف ہو گئی۔ کام پورے زور و شور سے جاری ہو گیا ہے اور بہت جلد نتیجہ برآمد ہو جائے گا۔ میں نے تمہارے محافظوں کی تعداد بڑھا دی ہے، اس کے باوجود یہ پستول رکھ لو۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک خوفناک پستول میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب یہ میں اسے کیسے بتا سکتا تھا کہ عالم خواب میں نے ٹینک بھی چلائے ہیں، لیکن عالم ہوش میں پہلی بار پستول پکڑ رہا ہوں، اور اس بات پر حیران ہو رہا ہوں کہ یہ اتنا وزنی ہوتا ہے۔ تاہم میں نے پستول لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ میں تم سے بہت کم ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے اس کے بعد کئی دن تک تم سے ملاقات نہ ہو۔ کچھ ضروری کاغذات تمہیں دکھانا چاہتا ہوں جو مسٹر اصغری کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے سلسلے میں تیار کیے گئے ہیں۔ انہیں ایک نگاہ دیکھ لو اور مجھے بتاؤ، کیا یہ درست ہے؟ یہ اس جائیداد اور دولت کی تفصیل ہے جو تمہارا ورثہ ہے۔ عبداللہ نے ایک کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے سرسری نگاہ دیکھ کر کاغذات عبداللہ کو واپس کر دیے۔ تفصیل پڑھ کر چکر آ رہا تھا۔ تم پر حملے کی رپورٹ سفولت پر قبضہ کرنے کے بعد درج کی جائے گی۔ میں بغیر ثبوت کے کوئی کام نہیں کرتا۔ باقی یہ تمہاری طرف سے دعوے کی کاغذات ہیں۔ کل صبح میں ان سب کی نقل تمہیں مہیا کر دوں گا تاکہ تم اچھی طرح پڑھ لو اور اس کے بعد دستخط کر دو۔ بالکل ٹھیک، میں نے جواب دیا۔ عبداللہ انتظار کرتا رہا۔ پھر اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ کر کہا، میرے خیال میں آج کام نہیں ہو سکا۔ کل کی پوری کہانی میں کسی ذریعے سے تم تک پہنچا دوں گا۔ اور ہاں، اس دوران اگر عسکری کی طرف سے دوبارہ کوشش ہو تو تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ میرا مطلب ہے اس کے پاس کسی طور پر نہ جانا۔ میں نے گردن ہلا دی، دوبارہ ماسک چہرے پر چڑھائی اور اس کے بعد شرکی کے ساتھ سہارا واپس آ گیا۔ جیب پستول کے وزن سے لٹک رہی تھی اور میرے ذہن پر ہول سوار ہو رہا تھا۔ دیر تک سوچتا رہا، خود کو تسلیاں دیتا رہا۔ جو عام لوگ عالیشان کوٹھیوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے کاروبار سنبھالے ہوئے ہیں، خطرات سے گزر کر ہی یہ حیثیت حاصل کرتے ہیں۔ انہیں یہ دولت پلیٹ میں رکھی نہیں مل جاتی۔ عمل کی دنیا خوابوں کی دنیا سے مختلف ہے۔ کچھ بننے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، اور پھر میں تو ڈبل کراس کر رہا تھا، عبداللہ کو بھی اور عسکری کو بھی۔ کیونکہ میں وہ نہیں تھا جو یہ دونوں سمجھ رہے تھے، اس لیے ہمت سے کام لینا ضروری تھا۔ رات کو کئی بار آنکھ کھلی، اسی وجہ سے صبح کو بہت دیر سے جاگا تھا۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر روم سروس کو فون کر کے ناشتہ طلب کیا اور پھر ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ اب طبیعت ذرا سنبھل گئی تھی۔ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر طرح کے حالات سے مقابلہ کرنے کی کوشش کروں گا۔
اسی میں راہ نجات ہے۔ اگر خوفزدہ ہو گیا تو بعد کی زندگی تو اور بھی خطرناک تھی۔ ابھی تک عبداللہ کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا تھا، لیکن اب میں خود بھی میدان عمل میں اترنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے ہمت درکار تھی۔ سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ عبداللہ اور اس کی بھتیجی کی شخصیت ہنوج پراسرار تھی۔ یہ لوگ میرے لیے اتنی تک و دو کر رہے تھے، ان کا بھی کوئی مفاد ضرور ہوگا۔ یہ بات کافی وزنی تھی۔ ابھی تک میں نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن قابل غور بات تھی۔ کسی نے دروازے پر دستک دی تو میں چونک پڑا، جیب تھپتھپائی اور پستول کی موجودگی کا یقین کر کے دروازہ کھول دیا، لیکن آنے والی کو دیکھ کر چونک پڑا۔ یہ تابہ سلمان تھی۔ ہیلو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہیلو تابہ، آؤ، خوش آمدید۔ تابہ مسکرائے بغیر اندر آ گئی تھی۔ ایک اطلاع مل چکی ہے۔ کیسی اطلاع؟ مسٹر عبداللہ کو قتل کر دیا گیا، تابہ نے جواب دیا، اور میں محاورتاً نہیں، حقیقتاً اچھل پڑا۔ یہ خبر میرے لیے بم کے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ چند لمحات تک تو میری آواز بھی نہیں نکل سکی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے تابہ کو دیکھتا رہا۔ اس کی بھتیجی شاید بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن باوثوق اطلاع ہے کہ وہ بھی شدید زخمی ہے۔ مسٹر عبداللہ کو کس نے قتل کیا؟ ایک جرائم پیشہ شخص، سفولت نے، لیکن وہ خود بھی مسٹر عبداللہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ دونوں میں سخت مقابلہ ہوا تھا۔ مسٹر عبداللہ شدید زخمی ہو گئے تھے، لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے سفولت پر گولیاں چلائیں اور اسے ہلاک کر دیا۔ بہت پریشان کن اطلاع ہے تابہ۔ تمہارے نہ چاہنے کے باوجود بھی میں یہاں آ گئی، کیونکہ میں نے سوچا شاید تمہیں اطلاع نہ ملی ہو۔ میرے نہ چاہنے کے باوجود؟ ظاہر ہے تمہارا یہاں قیام ہے، لیکن تم نے مجھے گوارا نہ کیا، بلکہ مجھے فون بھی نہ کیا، جبکہ تم نے وعدہ کیا تھا۔ مجھے یقین ہے تابہ، میری پریشانیوں کا حال سن کر تم مجھے اس کے لیے معاف کر دو گی۔ تمہاری دل سکنی مجھے منظور نہیں تھی، لیکن میں پریشان کن حالات کا شکار ہوں تابہ، اور اب تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری مصیبتوں کے دن قریب آ گئے ہوں۔ میں نے افسردگی سے کہا۔ یہ حقیقت تھی کہ عبداللہ ایڈووکیٹ کی موت نے مجھے نڈھال کر دیا تھا، اور میں ایک طرح سے لاوارث ہو گیا تھا۔ یہاں وہی میری کفالت کر رہا تھا، ورنہ کیا ذریعہ تھا میرے پاس؟ کمبخت عسکری چال چلے جا رہا تھا۔ یہ بات میں جانتا تھا کہ سفولت بذات خود عبداللہ کا قاتل نہیں تھا، بلکہ شاید وہ عبداللہ کی گولی سے ہلاک بھی نہیں ہوا ہوگا۔ عبداللہ کو ہلاک کرنے کے بعد عسکری نے فوری طور پر کسی اور کے ذریعے سفولت کو بھی قتل کروا دیا، تاکہ اس کا راز راز ہی رہے۔ موت کا یہ خطرہ میرے سر پر بھی منڈلا رہا تھا۔ تابہ دیر تک میرے ساتھ رہی، اور پھر اس نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا، اگر تم کوئی الجھن محسوس کرو یا پریشانی کا شکار ہو تو میں ایک دوست کی حیثیت سے تمہیں ہر قسم کی سہولتیں پہنچاؤں گی، دل چاہے تو اعتبار کر لینا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جب وہ چلی گئی تو سر پکڑ کر اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ رباب بیچاری زخمی ہو کر فرار ہو گئی تھی، پتہ نہیں جان بچانے کے لیے کہاں جا چھپی ہو۔ مجھے اس سے اس لیے ہمدردی تھی کہ ان لوگوں نے میری زندگی کا وہ جمود توڑا تھا جو مجھ پر طاری تھا۔ نہ جانے نوکری کی تلاش میں کب تک میں بھٹکتا رہتا، کب تک الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار رہتا، لیکن ان لوگوں نے خواہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ہی صحیح مجھے میری دنیا سے نکال کر مجھ پر احسان کیا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے؟
سب سے بڑا سرپرست تو سر سے ہٹ گیا تھا۔ میں تنہا کس طرح عسکری کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ اور اب حالات میں، جب کہ میں در حقیقت وہ نہیں تھا جو سمجھا جا رہا تھا۔ تابا کا باپ ابو سلمان بلا شبہ ایک اعلیٰ پولیس آفیسر تھا، لیکن اگر میری حیثیت کو چیلنج دیا جاتا اور میرے بارے میں مکمل تحقیقات کی جاتی تو یہ یقینی امر تھا کہ میری حیثیت کھل کر سامنے آ جاتی۔ ابھی تک تو سب لوگ غلط فہمی کا شکار تھے، خود عسکری بھی سوچ رہا تھا کہ کس طرح میں اس کے جال سے بچ نکلا ہوں اور اس کے لیے عذاب ہوں، چنانچہ وہ براہ راست مجھ پر ہاتھ نہیں ڈال پا رہا تھا۔ لیکن زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ وہ خطرناک آدمی اصل صورتحال سے واقف ہو جائے گا اور اس کے بعد سوائے اس کے کچھ نہ ہوگا کہ مصری جیل خانے میں مجھے اس جال سازی کے جرم میں سزا ملے گی اور شاید بقیہ زندگی وہیں بسر ہو جائے۔ بہت سوچتا رہا، بہت سے فیصلے کیے اور مسترد کیے۔ ابھی اسی غور و فکر میں غلطاں تھا کہ پھر کسی نے دروازے پر دستک دی اور میں بھررائی ہوئی آواز میں بولا، آ جاؤ بھائی، کون ہو؟ لیکن اندر داخل ہونے والی بھائی کی بجائے بہن تھی۔ حسانہ کو میں نے ایک ہی نگاہ میں پہچان لیا۔ اس کی روشن پیشانی کے اوپر سیاہ بالوں کے جھولتے ہوئے گچھے اتنے حسین لگتے تھے کہ بیان سے باہر۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ حسانہ نے مجھے دیکھا اور مسکرا دی۔ خواہ خود پر نہ جانے کتنے عذاب نازل کر لیے ہیں۔ میں کہتی ہوں گھر چلو۔ اس گھر کے دروازے آج بھی تم پر کشادہ ہیں۔ کیوں پریشانیوں کا عذاب مول لیے ہو؟ تمہیں بہکانے والے نہ جانے تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ذہن میں ایک دم چھناکا سا ہوا۔ ان حالات میں، جب کہ عبداللہ بھی نہیں رہا تھا جو میرا سب سے بڑا معاون تھا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ایک اور خطرہ مول لوں اور عسکری سے سمجھوتا کر لوں؟ اگر وہ میری دولت اور جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو حقیقت تو یہ تھی اس دولت کا میرے والد مرحوم سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ والد مرحوم سے تو ترکے میں یتیم خانہ چھوڑا تھا جہاں بھیک مانگ مانگ کر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ عسکری سے اگر کوئی مناسب سودا ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ میں دیر تک غور و خوض کرتا رہا۔ حسانہ میری صورت دیکھتی رہی، پھر میرے قریب پہنچ کر بولی، اگر کوئی احساس مانے ہے تو میں تمام ذمہ داریاں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ تمہیں ایک باعزت مقام ملے گا اور پھر تم کیوں نہیں سوچتے کہ میں نے تمہارا ساتھ ہمیشہ دیا ہے؟ بے شمار معاملات میں ڈیڈی سے مخالفت بھی مول لی ہے۔ مجھ سے ملاقات کے بعد تمہاری اپنی ڈیڈی سے کچھ گفتگو ہوئی ہوگی؟ ہاں، لیکن میں تمہیں اس ملاقات کے بارے میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک کہ تمہارے اور ڈیڈی کے درمیان تعلقات بہتر نہ ہو جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے حسانہ، میں تیار ہوں، میں نے جواب دیا اور حسانہ حیرت انگیز طور پر منہ کھول کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس کی آنکھوں میں مسرت کی چمک نظر آنے لگی اور پھر وہ اتنی بے اختیار ہو گئی کہ میں بھی بے اختیاری کی منزل کی طرف دوڑنے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے عقل نے اس خیال کو ڈنک مار کر فنا کر دیا اور میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ حسانہ نے بہت سی باتیں کی اور اس کے بعد وہ مجھے ساتھ لے کر چل پڑی۔ اب کسی سے مشورہ تو کرنا نہیں تھا، کم از کم عسکری کی رہائش گاہ میں دانش کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ تو زندگی ملے گی، ورنہ چند روز کے بعد میرے پاس موجود رقم ختم ہو جائے گی اور پھر مصر کی سڑکوں پر بھیک مانگنا پڑے گا، جو اپنا پرانا پیشہ تھا۔ حسانہ کی خوبصورت کار عسکری کی یعنی میری کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ جب میں حسانہ کے ساتھ کار سے نیچے اترا تو کوٹھی کے صدر دروازے سے ہی میں ایک اور خوبصورت شکل نظر آئی۔ مصری خواتین کے بارے میں اس سے پہلے زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہاں کا حسن بے مثال تھا۔
کلوپترا کی سرزمین نسوانی حسن سے مالا مال تھی، جبکہ مردوں میں شاید وجہ انسان مصر میں نہیں پیدا ہوا تھا جو حسن کے معاملے میں اپنی روایات چھوڑ جاتا۔ وہ لڑکی آگے بڑھی اور کسی قدر تیکھے انداز میں بولی، تو آپ آ گئے؟ سندل، تمہارا لہجہ بہتر نہیں ہے، جاؤ اندر جاؤ، حسانہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا اور مجھے ساتھ لیتے ہوئے کوٹھی کے اندرونی حصے کی جانب چل پڑی۔ بڑی عالیشان کوٹھی تھی۔ عبداللہ کا مکان اس کے سامنے جھونپڑا معلوم ہوتا تھا۔ وہ بیچارہ واقعی بہت بڑے آدمی سے ٹکر لے رہا تھا اور اس کا نتیجہ ظاہر ہو گیا۔ حسانہ مجھے ایک کمرے کے دروازے کے سامنے لے آئی اور پھر اس نے دروازے کے اوپر ایک چابی لٹکی ہوئی اتار کر میرے حوالے کیا۔ تمہارا کمرہ آج بھی اسی طرح آراستہ ہے اور تمہارا منتظر بھی۔ ہم میں سے کسی نے اسے استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی، بس اسے کھول کر صاف کر دیا جاتا تھا، صرف اس تصور کے تحت کہ تم واپس آؤ گے۔ میں نے اپنے کمرے کا تالا کھولا اور اندر کا ماحول دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ دل چاہا کہ پاؤں سے جوتا اتار کر کھوپڑی میں 10-20 جوتے لگاؤں۔ اتنی آرام دہ رہائش چھوڑ کر میں عبداللہ کے چکر میں پڑا ہوا تھا۔ ارے بھائی، اگر رہنے کی جگہ ہی مل جائے یہاں پر، کھانے پینے اور جیب کا خرچ مل جائے تو کون بد نصیب ہے جسے اصغری سے مخالفت ہو سکتی ہے؟ دبیز اونی قالین بچھے ہوئے تھے، اتنی عظیم و شان مشہری بچھی ہوئی تھی کہ اس میں کلا بازیاں کھا سکتا تھا۔ ہر چیز سے نفاست ٹپک رہی تھی۔ چھت میں انتہائی قیمتی فانوس لٹکا ہوا تھا، دیواروں پر قیمتی تصاویر آراستہ تھیں، اور یہ سب میری خوابگاہ میں تھا۔ لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بے خود ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ ریل پٹری سے اتر گئی، سو میں نے اپنے انداز کو بند ہی رکھا۔ حسانہ نے میرے دونوں شانوں پر دباؤ ڈال کر مجھے مسہری پر بیٹھا دیا اور پرمسرت انداز میں بولی، اپنی دنیا میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ آج بھی ہر شخص تمہارے لیے اسی طرح اپنی آگوش کھلا کیے ہوئے ہے۔ شکریہ حسانہ، شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ میں اپنی مرضی سے یہاں سے نہیں گیا تھا، بلکہ گزری ہوئی باتوں کو بھول جانا ہی بہتر ہوتا ہے دانش۔ غلط فہمیاں نہ جانے کون کون سے المیے جنم دیتی ہے۔ بعض اوقات جوش جذبات میں انسان وہ سب کچھ کھو بیٹھتا ہے جو اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ گزرے ہوئے وقت کو ذہن سے بالکل ہی نکال دو۔ ٹھیک ہے حسانہ، میں تمہاری ہدایت پر عمل کروں گا، میں نے جواب دیا۔ دوپہر کا کھانا تیار ہو گیا تھا۔ ایک ملازمہ نے میری رہنمائی کھانے کے کمرے تک کی۔ یہاں میں نے پہلی بار مسٹر اصغری کو دیکھا، مصری روایات کا نمونہ۔ بلند و بالا قد و قامت والے اس شخص کو دوسری بار میں نے بالکل قریب سے دیکھا تھا۔ سفید بالوں کے نیچے جاندار چہرہ، لباس میں نفاست اور ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ۔ بیٹھو دانش، کھانا کھاؤ، کھانے کے بعد تم سے تفصیلی گفتگو ہوگی، اصغری صاحب نے کہا، اور میں خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ایسی لذیذ ڈشیں تھیں کہ دل چاہ رہا تھا کہ میز پر ہی چڑھ جاؤں، لیکن عقل سہارا دیے ہوئے تھی۔ چند لقمے کھائے اور دل پر صبر کیا تاکہ میرے اضمحلال کا مکمل اظہار ہو سکے۔ بیگم اصغری بھی موجود تھیں۔ شکل سے ہی کھرانٹ اور مکار نظر آ رہی تھی یہ عورت، آنکھوں میں نفرت کی جھلکیاں پائی جاتی تھیں۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی مجھ سے گفتگو نہیں کی تھی۔ کمبخت، ذلیل، بیچارے دانش کا مال کھائے ہوئے بیٹھی ہے اور کس طرح اس سے نفرت کا اظہار کر رہی ہے۔ اصغری صاحب نے کھانے کے بعد مجھ سے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ یہ کمرہ بھی نفاست اور آراستگی کی اعلیٰ مثال تھا۔ کچھ کہنا ہی بیکار تھا۔ دولت مند لوگوں کے لیے دنیا ہی میں دولت کی کرشمہ سازیوں سے اپنی جنت تعمیر کر لی ان لوگوں نے۔ یہ اسی جنت کا نمونہ تھا۔ انہوں نے مجھے ایک آرام کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر خود سگار دانتوں میں دبا کر سونے کے خوبصورت لائٹر سے اسے سلگانے لگے۔
تم نے اپنی یہ زندگی کہاں گزاری ہے دانش؟ یہ تمام باتیں اب بے مقصد ہیں عسکری صاحب، میں واپس آ گیا ہوں آپ کے شرائط پر، تمہارے دل میں ابھی تک کدورت ہے۔ سنو دانش، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی میرے وہی الفاظ ہیں، ابو داؤد میرے دوست تھے، ہم دونوں مشترکہ کاروبار کرتے تھے، لیکن اس کاروبار کی ایک خاص نوعیت تھی۔ در حقیقت ہمارا اصل کاروبار کچھ اور ہی تھا۔ میں اس کا اظہار کر کے مرحوم کی روح کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ یوں سمجھو میں دماغ تھا اور وہ بدن، میں سوچتا تھا اور وہ عمل کرتا تھا۔ جس کاروبار کے تم دعوے دار ہو، اگر اس کے لیے عدالتی کارروائی ہو جائے تو تم پائی پائی سے محتاج ہو جاؤ گے۔ تمام کاروبار میرے نام ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کے بہت سے مفادات ابو داؤد کو پہنچتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تمام ملکیت میری ہے، ابو داؤد کا بھی بہت کچھ تھا کیونکہ وہ بہر طور میرا ساتھی تھا، لیکن کاروباری طور پر تم مجھے مفلوج نہیں کر سکتے۔ عبداللہ ایڈوکیٹ اس کاروبار کا تیسرا دعوے دار بننا چاہتا تھا، صرف اس بنیاد پر کہ اسے کاروبار کی حقیقت معلوم تھی۔ وہ بدبخت مجھے مسلسل بلیک میل کرتا رہتا تھا اور اس کی وجہ سے مجھے تمہارے خلاف یہ کارروائی کرنا پڑی۔ بہتر یہ ہے کہ تم مکمل طور پر میرے حق میں دستبردار ہو جاؤ۔ تمہاری اپنی زندگی کے لیے وہی سب کچھ موجود ہے جو ابو داؤد کے لیے تھا۔ یہ سب کچھ اتنا ہے کہ تمہاری پشتیں بھی عیش کر سکتی ہیں۔ بہتر ہوگا کہ اب اس سلسلے میں مجھ سے تعاون کرو۔ میں ہارا ہوا جواری ہوں انکل، اور ہارے ہوئے جواری کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ سودے بازی کرے۔ واہ، بہت خوب، اچھا فیصلہ ہے۔ اگر یہ بات ہے تو میری تم سے تمام دشمنی ختم۔ اب ہم نئے ساتھیوں کی حیثیت سے آغاز کریں گے۔ میں نے گردن خم کر دی۔ مسٹر اصغری کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ انہوں نے میرے سانے پر تھپکی دی اور مسکراتے ہوئے بولے، جاؤ، عیش سے رہو، کسی قسم کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری زندگی میں وہ سب کچھ واپس آ گیا ہے جسے تم کھو چکے تھے۔ بظاہر مضمحل لیکن دل ہی دل میں کلکاریاں لگاتا ہوا میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ بھلا مجھے کیا پڑی تھی کہ ایک شاندار زندگی چھوڑ کر بہت بڑی دولت کے حصول کی تلاش میں سرگرداں ہو جانا؟ جو کچھ تھا یہی کافی تھا۔ حسانہ کا رویہ تو پہلے ہی میرے ساتھ اچھا تھا، اب سندل بھی مجھ سے گھل مل گئی تھی۔ یہ دونوں حسینائیں بارہا میرے دل و دماغ کو ابلیس کا مسکین بنا چکی تھیں، مگر میں ہر بار اس کو نقل مکانی پر مجبور کر دیتا تھا۔ میرے پاس ایک شاندار گاڑی تھی جسے میں اپنی خواہش کے مطابق مصر کی سڑکوں پر دوڑا سکتا تھا، لیکن ابھی جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس دوران نہ تو تاباں سے ملاقات ہوئی اور نہ رباب کا پتہ چلا۔ عسکری صاحب سے یہ پوچھنا انتہائی خوفناک تھا کہ عبداللہ کو کس نے قتل کیا۔ پھر ایک شام میں نے اپنی کوٹھی میں ابو سلمان کو دیکھا۔ وہ عسکری صاحب کے ساتھ باتیں کرتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ اس گٹھ جوڑ کو میں نے دلچسپی کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ ابو سلمان تنہا ہی تھا۔ وہ عسکری صاحب کے کمرے میں داخل ہو گیا، کافی دیر تک اس سے گفتگو کرتا رہا اور پھر اپنی کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اسی رات کو عسکری صاحب ایک اور شخص کے ساتھ اندر آئے۔ یہ بھاری بدن کا جوان آدمی تھا۔ عسکری صاحب نے اس سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ وہ فواد ایڈوکیٹ ہے اور کچھ کاروباری کاغذات تیار کر کے لایا ہے جن پر مجھے دستخط کرنا ہے۔ فواد نے ایک فائل نکال کر میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ ان کاغذات کے نقول ہیں دانش صاحب، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا جائزہ لے لیں اور اس کے بعد مجھ سے گفتگو کریں۔ ان کاغذات پر دستخط آپ کو عدالت میں پیش ہو کر کرنے ہوں گے۔ میں نے کاغذات کی فائل لے کر رکھ لی۔ جو زندگی مجھے مل گئی تھی اس کے بعد باقی کارروائیوں میں مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ چنانچہ میں نے اس پر آمادگی ظاہر کر دی۔
माहौल खुशगवार हो रहा था। फवाद चला गया। असगरी साहब ने मुस्कुराती हुई निगाहों से मुझे देखकर कहा, तुम्हारे इस तावन को मैं कदर की निगाह से देखता हूँ। तुम इत्मीनान रखो, इस सब कुछ होने के बाद तुम्हारी कदर व मंजिलत में कुछ और इजाफा हो जाएगा। मैंने इत्मीनान रखा, लेकिन अपने कमरे में दाखिल होकर इन कागजात को पढ़ते हुए मेरा इत्मीनान रुखसत हो गया। कागजात में वाज़ेह तौर पर तहरीर दर्ज थी कि मेरे वालिद अबू दाऊद असगरी के करोड़ों डॉलर्स के मकरूज़ थे और अपने तमाम हिस्सा असगरी के हाथों फ़रोख्त कर चुके थे, और उसका इजहार उन्होंने मुझसे किया था और मुझे हिदायत की थी कि जिस तरह भी बन पड़े अपनी हिम्मत और मेहनत से असगरी का कर्ज चुकाने की कोशिश करूं। अपने तौर पर किसी चीज़ को अपना ना समझूं, क्योंकि वो सब असगरी की मलकियत है। शायद मैं इन तमाम बातों को मान भी लेता। जब असगरी मुझे एक अच्छी ज़िंदगी देने पर आमदा था तो मेरा इन तमाम चीज़ों से क्या वास्ता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दानिश के दस्तखत करेगा कौन। मैंने तो कहीं उसके दस्तखतों का नमूना भी नहीं देखा था। अब्दुल्ला एडवोकेट ने कुछ कागजात तैयार किए थे जो मुकदमे के लिए थे। इस वक्त भी मेरे दस्तखतों की बात आई थी, लेकिन इस वक्त ये ख्याल मेरे जहन में नहीं आया था। हाँ, ये हो सकता था कि थोड़ी सी चालाकी मैं भी दिखा जाता और किसी तरह दानिश के दस्तखतों को तलब कर लेता और फिर उसकी नकल करने की कोशिश करता। लेकिन अब तो मेरे सामने बिल्कुल अंधेरा फैला हुआ था, कहीं मेरी पोल न खुल जाए। बहुत देर तक इसी परेशानी का शिकार बैठा रहा। कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। बहरतौर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुमकिन है किसी तरह हसाना मेरी माओन बन जाए। ये लड़की मुझसे काफ़ी मुताशिर मालूम होती थी। उसकी निगाहों में मेरे लिए पैगामात थे, लेकिन अभी तो मेरी अपनी ज़िंदगी ही भंवर में डोल रही थी। कोई मज़बूत सहारा मिल जाता तो शायद मैं निगाहों के इन पैगामात का जवाब देने की कोशिश भी करता, क्योंकि इतना बेहिस भी नहीं था मैं। सोचते सोचते दफ्तन एक ख्याल जहन में आया। मैंने अपनी जगह से उठकर इन अलमारियों की तलाशी लेना शुरू कर दी जो मेरी मिल्कियत थी और जिनमें मेरा तमाम सामान पड़ा रहता था। मैंने इस सामान की तलाशी लेना शुरू कर दी और दफ्तन मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मुझे कुछ ऐसे कागजात मिल गए जिन पर दानिश के दस्तखत थे। इस वक्त की खुशी का आलम बयान नहीं कर सकता। दिल मुसर्रत से उछल पड़ा था। फिर आधी रात तक मैं मुख्तलिफ़ कागज़ों पर दानिश के दस्तखत करता रहा और आहिस्ता आहिस्ता उन पर इतना उबूर हासिल कर लिया कि कोई माहिर ही इन दस्तखतों को पहचान सकता था। इस कारनामे पर मुझे जितनी खुशी हो रही थी बयान नहीं कर सकता। आप मुझे अहमक समझ रहे होंगे। अपने हाथ काट कर भला कोई खुश कैसे हो सकता है। लेकिन जनाब, मैं सुलह वाला इंसान हूँ। और फिर लड़ाई किस बुनियाद पर? जो कुछ मैं था वो नहीं था, और अगर कोई गहराइयों में उतर ही जाता तो। अभी तक असगरी साहब ने उस पर गौर ही नहीं किया था, लेकिन अगर वो तहकीकात करने बैठ जाते तो फिर क्या होता? जेल जाता या वापस भेज दिया जाता। और वापसी पर खाला शहादत की खोली में जाने की बजाय अब तो मैं कब्र में जाना ही पसंद करता। इस तसव्वुर ही से खौफ तारी हो जाता था, इसलिए थोड़े मिले को गनीमत जान रहा था। दूसरी सुबह असगरी साहब से नाश्ते की मेज़ पर पहला सवाल यही हुआ था, कागजात पढ़ लिए तुमने? हाँ। क्या फ़ैसला किया? मैं आपसे ताउन करूँगा, मैंने जवाब दिया। असगरी साहब उछल पड़े। फिर उन्होंने मेरा साना थपकते हुए कहा, अगर ये फ़ैसला तुम पहले ही कर लेते तो? खैर, देर आए दुरुस्त आए। मैं अपने एडवोकेट को तुम्हारी रजामंदी की इत्तला कर देता हूँ। मेरे इस इकरार के बाद हालात ही तब्दील हो गए। असगरी साहब के अहले ख़ानदान खुश थे। हर शख्स मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा था।
ایڈوکیٹ نے 3 بار مجھ سے ملاقات کر کے مختلف کاغذات پر میرے دستخط لیے اور پھر ایک دن مجھے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ میں نے رٹایا ہوا بیان دہرا دیا، آخری کاغذ پر عدالت میں جج کے سامنے دستخط کر دیے اور کام پورا ہو گیا۔ لیکن واپسی کے بعد اچانک ہی میں نے حالات بدلے ہوئے محسوس کیے۔ سب نے اپنی کنچیلی اتار دی تھی۔ شام کی چائے پر مجھے نہ پوچھا گیا، رات کا کھانا مجھے میرے کمرے میں دے دیا۔ مجھ پر ایک دم ہول سوار ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ رات کے پہلے پہر میں نے حسانہ کی خوابگاہ پر دستک دی۔ اندر روشنی تھی اور حسانہ شاید کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر مجھے دیکھا اور سرد لہجے میں بولی، کیا بات ہے؟ حسانہ، میں دانش ہوں۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں حسانہ، میری بات تو سن لو، میں نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے حکم ملا ہے کہ تم سے کوئی بات نہ کی جائے، اس لیے معذرت خواہ ہوں، اس نے کہا اور بے رخی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ اب اس چالاک خاندان کی سازش دست از بام ہو گئی تھی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ جعلی ہی صحیح وہ دستخط کر کے مجھے کتنے بڑے خسارے سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ دل میں غم و غصے کا طوفان برپا ہو گیا، لیکن میری اپنی پوزیشن ہی کیا تھی؟ حسانہ کے کمرے سے پلٹا تو پیچھے ہی کوئی کھڑا نظر آیا۔ میں خوف سے جھرجھری لے کر رہ گیا۔ وہ اصغری صاحب تھے۔ میرے ساتھ آؤ، ان کی بھاری آواز ابھری اور میں ان کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اصغری صاحب مجھے ایک کمرے میں لے گئے تھے۔ بیٹھو، انہوں نے کہا، اور میں بے جان سے انداز میں بیٹھ گیا۔ حسانہ کے کمرے میں کیا کرنے جا رہے تھے؟ میں اس سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا تھا انکل۔ انکل نہیں، صرف مسٹر اصغری۔ سنو نوجوان، میں تمہیں اپنی زندگی کا سب سے تلخ سچ سنانا چاہتا ہوں، غور سے سنو، اس میں تمہارا مستقبل پوشیدہ ہے۔ تمہارا باپ ابو داؤد میرا دوست نہیں بلکہ میرا سب سے بڑا دشمن تھا۔ میں ایک چھوٹا سا کاروباری تھا اور وہ کاروبار کی دنیا کا افریت تھا۔ اس نے مجھے کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا، میری ساکھ ختم کر دی اور نتیجے میں مجھے اس کے قدموں میں جھکنا پڑا۔ وہ یہی چاہتا تھا۔ میں جھکا تو اس نے مجھے سہارا دیا، لیکن میری ٹوٹی انا کی کرچیاں میرے دل میں پیوست تھیں اور ہر کرچی میرے سینے میں کرب پیدا کرتی رہتی تھی۔ ابو داؤد نے عذرا کرم مجھے اپنا دوست بنا لیا تھا، لیکن اب میری زندگی میں اس سے انتقام کے سوا اور کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ میں حالات کا انتظار کرتا رہا۔ ایاس طبع ابو داؤد سے بدلہ لینے کے لیے میں نے اپنی عزت بھی داؤ پر لگا دی تھی۔ رفتہ رفتہ میری کوششیں بار آور ہوئیں۔ عبداللہ اس کا قانونی مشیر تھا۔ میں نے اسے توڑ لیا اور اس کی مدد سے ابو داؤد کے مفادات اپنے قبضے میں کرنے لگا، اور پھر ایک مرحلے پر مجھے ابو داؤد کی ضرورت نہ رہی، چنانچہ میں نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اب آخری کانٹا تم رہ گئے تھے۔ میں نے تمہارے گرد زبردست جال بنا لیا تھا اور پھر میں نے تمہیں بھی راستے سے ہٹا دیا، مگر کمبخت سفولت سے غلطی ہو گئی جس کی اسے پوری سزا دی گئی ہے۔ میرا تم سے اتنا ہی تعلق تھا دانش کہ تم سے ان کاغذات پر دستخط کروا لوں، سو یہ کام میرے پورے خاندان کی مدد سے ہو گیا۔ ابو داؤد کے تمام اثاثے پر قبضہ کرنے کے بعد جب میں نے تمہیں راستے سے ہٹا دیا تو عبداللہ پھیل گیا۔ اس نے اس دولت میں سے آدھا حصہ مانگا جو میں نے دینے سے انکار کر دیا۔ میں اسے صرف 5% دینا چاہتا تھا۔ وہ بے بس تھا، کیونکہ اگر اس جرم کا انصاف کرتا تو خود بھی مجرم گردان آ جاتا۔ پھر نہ جانے کہاں سے اس بدبخت نے تمہیں برآمد کر لیا اور ایک نیا کھیل شروع کر دیا۔
اس کی موت میرے لیے ضروری ہو گئی تھی، چنانچہ سفولت نے اسے قتل کیا اور میں نے سفولت کو۔ بات کی کہانی تمہارے علم میں ہے۔ بالکل ٹھیک، میں نے کہا، اس گھر میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جاؤ قاہرہ کے گلی کوچوں میں بھیک مانگو، دنیا کو بتاؤ کہ تم مغرور ابو داؤد کے بیٹے ہو، یہی میرا انتقام ہے۔ لیکن انکل۔ انکل نہیں، مسٹر اصغری، اصغری نے غرا کر کہا۔ مسٹر اصغری، میں نے آپ سے تعاون کیا ہے، میں نے وہ سب کچھ کر دیا جو آپ کی خواہش تھی، اس کا کچھ صلہ بھی دیں گے مجھے؟ صرف اتنا دے دیں مجھے کہ میں قاہرہ کے کسی گمنام گوشے میں انسانوں جیسی زندگی گزار سکوں۔ ہرگز نہیں، میں ابو داؤد کی نسلوں سے بھیک منگوانا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں زندگی دی ہے نوجوان، اسے غنیمت سمجھو۔ اگر اپنی انا کی تسکین کا خیال نہ ہوتا تو تم بھی ایک دن اپنے باپ کی مانند قبر میں سو جاتے۔ جاؤ، اس زندگی کو غنیمت جانو اور یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میرے لیے تمہیں یہاں سے ہٹانا مشکل نہ ہوگا۔ لیکن جاؤ، اصغری نے پستول نکال کر لہراتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک، میں نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ جان ہے تو جہان ہے، پہلے جان ہی بچائی جائے، اس کے بعد اس عمارت میں رکنے کا کیا جواز تھا۔ میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ تقدیر نے قاہرہ لا پھینکا تھا، اس سے خالہ شہادت کا گھر بھی کیا برا تھا، کم از کم سر چھپانے کا ٹھکانہ اور 2 روٹیاں تو میسر تھیں ہی۔ میں آدھی رات تک بھٹکتا رہا، پھر ایک سبینہ ہوٹل میں جا بیٹھا۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ مرحوم عبداللہ کے دیے ہوئے کچھ پیسے موجود تھے، لیکن وہ کب تک ساتھ دے سکتے تھے؟ دیار غیر میں کیا قسمت آزمائی کرتا، اپنے وطن میں ہی تقدیر نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے صبح کر دی، کمر دکھ کر رہ گئی تھی، چہرہ اتر گیا تھا، سخت ہیزان برفا تھا دل و دماغ پر۔ قاہرہ کے گلی کوچوں میں آوارہ پھرتا رہا۔ کسی ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے بعد کھانے کے بھی لالے پڑ جاتے۔ دفتر تاریکی میں ایک سما روشن ہو گئی۔ تابہ کا خیال آیا تھا۔ میں نے ٹیلی فون کی تلاش میں نگاہ دوڑائی اور پھر ایک پبلک بوتھ سے تابہ کے دیے ہوئے نمبر ڈائل کیے تھے۔ ہیلو، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، مس تابہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ دانش داؤد۔ ہولڈ کیجیے۔ اور پھر چند منٹ کے بعد تابہ کی آواز سنائی دی۔ ہیلو دانش۔ ہاں تابہ، تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ جہاں تم کہو۔ فروزہ کافی ہاؤس، قصر الحمر والے راستے پر ہے، خوبصورت جگہ ہے، وہاں آ جاؤ۔ کتنی دیر میں پہنچو گی؟ یہی 10 منٹ کے اندر اندر۔ اوکے، پہنچ جاؤ، میں نے کہا اور باہر نکل آیا۔ پھر ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر قصر الحمر جانے والی سڑک پر چل پڑا۔ فروزہ لب سڑک تھا، پرسکون ایئر کنڈیشنر۔ میرے پہنچنے کے چند منٹ کے اندر ہی تابہ آ گئی، حسب معمول شگفتہ۔ مجھے دیکھ کر چونک پڑی۔ ارے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ خیریت؟ کیا بات ہے؟ کیا پیو گی تابہ؟ میں نے پھیکے لہجے میں پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں، پہلے اپنی اس کیفیت کے بارے میں بتاؤ، تابہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ تقدیر نے میرے وجود کو ٹھکرا دیا ہے تابہ، میں ہر بازی ہار چکا ہوں۔ مگر ہوا کیا؟ اس نے پوچھا اور میں نے اسے پوری کہانی سنا دی۔ تابہ کے چہرے کے رنگ بدلتے رہے، پھر اس نے کہا، تم نے ان لوگوں پر اتنا اعتبار کیوں کیا؟ حماقت تمہاری ہے۔ آؤ اٹھو، اس سلسلے میں ڈیڈی سے بات کیے لیتے ہیں، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے، تمہیں کوئی مشورہ دیں گے۔ اٹھو، بعد میں کچھ پئیں گے۔ تابہ نے ضد کی اور میں اٹھ گیا۔ ابو سلمان کے دفتر میں ہم نے ان سے ملاقات کی۔ مجھے دیکھ کر اس نے عجیب سی شکل بنائی تھی۔ تابہ نے پرجوش لہجے میں پوری کہانی ابو سلمان کو سنائی اور وہ بالکل بے حس سے یہ داستان سنتا رہا۔
آپ اصغری کو اس کے اس جرم کی سزا دیں ڈیڈی، اسے گرفتار کر لیں، طابہ نے کہا۔ یہ نہایت بیوقوفی کی بات کہی ہے تم نے۔ اصغری کو جانتی ہو تم؟ قصور کسی کا نہیں دانش، تمہارا ہے۔ تمہاری عقل کہاں چرنے گئی تھی جس وقت عدالت میں دستخط کیے تھے؟ تم نے ہوش و حواس کے عالم میں تھے۔ کسی کا کیا قصور؟ لیکن مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کیا عدالت میں؟ ابو سلمان نے پوچھا۔ نہیں۔ پھر اس زبانی وعدے کی کیا حیثیت؟ تم اپنا سب کچھ کھو چکے ہو نوجوان، بہتر ہے زندگی کھونے کی کوشش نہ کرو۔ اصغری کی قوتوں کا غلط اندازہ لگایا ہے تم نے، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ سنو، وہ اگر چاہے تو آسانی سے تمہیں عبداللہ اور سفولت کے قتل کے الزام میں پھنسا سکتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو کسی بھی سڑک پر تمہاری خون میں ڈوبی لاش پڑی ہوگی۔ زندگی بچاؤ اور زندگی کے لیے نئے سرے سے جدوجہد کرو۔ اس کے علاوہ تمہیں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا میں۔ لیکن ڈیڈی، طابہ نے کہا، تم جا سکتے ہو دانش۔ طابہ، مجھے تم سے کام ہے۔ سنا تم نے نوجوان، تم جا سکتے ہو۔ ابو سلمان نے اس بار کرکھت لہجے میں کہا اور میں جلدی سے اٹھ گیا۔ بالکل ٹھیک، میرا مطلب ہے خدا حافظ، میں نے بخلائے ہوئے انداز میں کہا۔ قاہرہ کی کسی سڑک پر خون میں ڈوبی ہوئی اپنی لاش مجھے بھی نظر آ رہی تھی۔ میں پولیس آفس سے باہر نکل آیا۔ یہ آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی اور اب چاروں طرف اندھیرا تھا۔ رات بھر بیٹھ کر گزاری تھی، کمر سیدھی کرنا چاہتا تھا لیکن کہاں، کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا میں قاہرہ کے بارے میں۔ بہرحال کسی شہر کو جاننے کے لیے اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ سخت بھوک لگ رہی تھی، اس لیے سڑک کے کنارے بنے ہوئے ایک ہوٹل میں داخل ہو گیا اور وہاں کھانا کھایا۔ پانی کے کئی گلاس پیے، پھر آئندہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ پہلے سر چھپانے کے لیے کوئی چھت ملے، کاش خالہ شہادت کی کچھ جائیداد یہاں بھی ہوتی۔ منہ اٹھائے سفر کرتا رہا، کوئی منزل نہیں تھی۔ دور سے ابو ہول کا مجسمہ نظر آیا تو قدم اسی طرف اٹھ گئے۔ ابو الہول کے مجسمے کے پاس لاتعداد کھانچے والے اور سیاہ موجود تھے۔ گائیڈ ہر اجنبی صورت کی طرف لپک رہے تھے۔ دبلے پتلے سے ایک مدغوغ گائیڈ نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے اپنی خدمات پیش کیں۔ میں نے ٹھکرا دیا۔ مجھے اس وقت کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں دوست، بلکہ ایک ایسا رہنما چاہیے جو کسی سستی سی جگہ میرے قیام کا بندوبست کر دے۔ کتنی سستی جگہ ہونی چاہیے؟ گائیڈ نے پوچھا۔ جس قدر ممکن ہو سکے۔ اگر تم مجھے $5 ادا کر دو تو میں ایک ہفتے کے لیے تمہیں ایک آرام گاہ دے سکتا ہوں، کھانا وغیرہ تمہارا اپنا۔ اس سے سستی جگہ پورے قاہرہ میں مل جائے تو گولی مار دینا۔ یہ امداد غیبی تھی، جگہ کیسی بھی ہو، خالہ شہادت کی کھولی سے تو بہتر ہوگی۔ پہلے ایک ہفتے کا بندوبست کیا جائے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ میں نہ صرف تیار ہو گیا بلکہ $5 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ آؤ، اس نے نوٹ احتیاط سے اپنی اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے کہا اور پھر کچھ دور چل کر بولا، ٹیکسی سے چلنا پسند کرو گے یا؟ میں نے ٹیکسی ہی کو ترجیح دی تھی۔ ٹیکسی پرانے شہر کی طرف چل پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد گائیڈ نے ٹیکسی رکوا دی۔ میں نے بل ادا کیا اور ہم نیچے اتر آئے۔ میرا نام اسماعیل ہے، گائیڈ ایک پرانی عمارت میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ لکڑی کی بوشیدہ سیڑھیاں عبور کر کے ہم تیسری منزل کے ایک کمرے کے سامنے رک گئے۔ اسماعیل نے جیب سے چابی نکال کر تالا کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں گندگی کے علاوہ حسیں بھی عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف میلا جیکٹ بستر پر بچھا ہوا تھا۔ کمرے کے اوسط میں ایک سال خوردہ میز اور 2 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ تمہاری آرام گاہ ہے۔ شکریہ، میں یہ بستر استعمال کر سکتا ہوں؟ اس کمرے میں جو کچھ ہے وہ تم استعمال کر سکتے ہو، بلکہ اگر چرانا چاہو تو چرا بھی سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے۔
اب تم آرام کرو، میں چلتا ہوں، اس نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اسی میلے بستر پر آ لیٹا۔ سلگتے ہوئے ذہن کو سکون دینے کے لیے نیند اس وقت بہت ضروری تھی۔ جاگا تو شام ہو چکی تھی، میری خوشیوں کی شام کی مانند۔ بھوک کا نام و نشان نہیں تھا، مستقبل کا احساس کھائے جا رہا تھا۔ آخر اب ہوگا کیا؟ دیر تک افینیوں کے انداز میں بستر پر لیٹا اونگتا رہا، پھر ایک طرف رکھے ہوئے پانی کے ڈرم سے منہ دھویا اور پھر پیٹ پوجا کے لیے اس عیش گاہ سے باہر آ گیا۔ پورے شہر میں عثرت زدہ لوگوں کے لیے سب کچھ تھا۔ میں نے ایک استحامے میں جا کر تھوڑا سا کچھ کھایا، کچھ دیر چہل قدمی کی اور پھر واپس آ گیا۔ رات ہو گئی، میں پھر بستر پر جا لیٹا تھا۔ رات کے کسی حصے میں نیند آ گئی۔ دوسری صبح جاگا تو اسماعیل مجھ سے کچھ فاصلے پر پڑا سو رہا تھا۔ یہ کمبخت اندر کیسے آ گیا؟ دروازہ تو بند تھا۔ میں منہ ہاتھ دھو رہا تھا کہ وہ اٹھ بیٹھا اور مجھے دیکھ کر غلیظ دانتوں کی نمائش کرتا ہوا بولا، کوئی تکلیف تو نہیں ہے تمہیں؟ نہیں، مگر تم اندر کیسے آئے؟ جس طرح زمین سانپ کو راستہ دیتی ہے، اسی طرح میرے اس کمرے میں آنے کے بہت سے راستے ہیں۔ ناشتے کا کیا کرو گے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اجازت ہو تو ناشتہ لے آؤں؟ ٹھیک ہے۔ میں نے اسے جیب سے ایک نوٹ نکال کر دے دیا اور وہ ناشتہ لے آیا۔ ناشتے کے بعد وہ تو چلا گیا، لیکن میرے لیے وہی نحوست بھرا ماحول چھوڑ گیا۔ نیند پوری ہو گئی تھی، اب یہاں گھسے بیٹھے رہنا حماقت تھی۔ چنانچہ فلیٹ کو تالا لگا کر قاہرہ گردی کرنے نکل پڑا۔ مشکل پڑی ہے تو کسی نہ کسی شکل میں آسان بھی ہو جائے گی، اللہ مالک ہے۔ قاہرہ کی سیاحت سوجھی۔ جو چیزیں دور دور سے دیکھی تھیں انہیں قریب سے دیکھنے کا خیال دل میں آیا۔ یہ بھی سوچا کہ یہاں اپنے لیے کوئی روزگار تلاش کروں تاکہ زندگی گزارنے کا کوئی حل تو نکلے۔ میں جدھر منہ اٹھا کر چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد دریائے نیل کے کنارے پہنچا۔ تھوڑے فاصلے پر قاہرہ ٹاور بنا ہوا تھا جو دریائے نیل کے درمیان میں ایک ٹاپو پر تھا۔ اس ٹاپو کو ایک پل کے ذریعے کنارے والی سڑک سے ملا دیا گیا تھا۔ قاہرہ ٹاور سے قاہرہ کے نظارے کیے۔ بے شمار سیاح یہاں موجود تھے۔ قاہرہ ٹاور سے ایک بس سیاحوں کو لے کر ویلی آف کنگز جا رہی تھی۔ کرایہ معلوم کیا اور بس میں آ بیٹھا۔ بھانت بھانت کے لوگ بس میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میری طرح کوئی پریشان حال نہیں تھا۔ بس ابو الہول ایوینیو سے گزرتی ہوئی قصبہ کرناک کی طرف چل پڑی، جہاں فرعون کے مقبرے پھیلے ہوئے تھے۔ معبودوں کے قریب پہنچ کر بس رکی تو سیاح نیچے اتر گئے۔ میں نے بھی ان کی تقلید کی تھی۔ تا حد نگاہ مصر کے پراسرار قدیم کھنڈرات بکھرے ہوئے تھے۔ ایک عجیب سا پراسرار سناٹا چاروں طرف جاری تھا۔ فرعونوں کی ہیبت صدیوں کے بعد بھی ماحول پر مسلط تھی۔ سیاح ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے۔ میں ایک سمت چل پڑا۔ بغیر چھت کے ہال میں لاتعداد ستون نظر آ رہے تھے۔ ان کے درمیان فرعون اور ان کی ملکاؤں کے مجسمے مجھے گھور رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی پراسرار غیر مرئی قوت ذہن کو گرفت میں لے رہی ہو۔ بے شمار زیر زمین مقبرے بھی یہاں موجود تھے۔ میرے قدم خود بخود ایک سمت اٹھ گئے۔ ایک ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوا تو ایک سرنگ سی نظر آئی۔ سرنگ نما راستہ مسلسل ڈھلان کی شکل میں اترتا چلا گیا تھا۔ میں خیالات میں ڈوبا آگے بڑھتا رہا۔
थोड़ी देर के बाद मैं एक वसी व अरीज हॉल में था, जिसमें चारों तरफ ताबूत रखे हुए थे, सदियों पुराने बोशीदा ताबूत। माहौल पर एक गूंज सी तारी थी, बिल्कुल इस तरह जैसे मक्खियाँ भनभना रही हों। इन ताबूतों में सैकड़ों साल पहले के इंसान सो रहे थे, मौत की अबदी नींद। ये सोने वाले न जाने कैसी कैसी पुरअसरार कहानियों के हामिल होंगे। मैं एक जगह बैठ गया। माहौल में ठंडक थी, कपकपी सी बदन में तारी होती जा रही थी, और फिर यूँ महसूस हुआ जैसे पलकों पर कोई बोझ पड़ रहा हो। नींद के झोंके से आने लगे, कुव्वते इरादी साथ छोड़ने लगी। क्या हिमाकत है, ये कोई सोने की जगह है? मुझे फ़ौरन बाहर निकलना चाहिए। मैं हिम्मत करके उठा, लेकिन जैसे ज़मीन ने मेरे पाँव पकड़ लिए थे। बदन बेजान होने लगा था और मैं मरने से बचने के लिए बैठ गया। फिर न जाने बदन किस तरह ज़मीन पर लुढ़क गया और होश व हवास रुखसत हो गए थे। फ़िज़ा में बेहद ठंडक थी। मेरी आँख खुद ब खुद खुली थी, लेकिन क्या आँख खुली थी? कोई शय नज़र नहीं आ रही थी। ऐसी बेपनाह तारीकी थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। दफ्तन मेरे हलक से एक दिलखराश चीख निकल गई। मुझे याद आ गया था कि मैं कहाँ हूँ। ठंडा मकबरा, जिसमें चारों तरफ ताबूत बिखरे हुए थे। यकीनन रात हो चुकी थी, स्याह रात, और मैं सदियों पुरानी रूहों के दरमियान हूँ। बचाओ! मैं फिर घिघियाए हुए अंदाज में चीखा और उठकर एक सिमत दौड़ पड़ा। रास्ते का कोई तायीन इस तारीकी में नहीं हो सकता था। चंद ही कदम दौड़ा था कि किसी ठोस चीज़ से टकराया और इस बुरी तरह गिरा कि आँखों में तारे नाच गए। जिस चीज़ से ठोकर लगी थी वो कोई ताबूत था, और जिस चीज़ पर गिरा था वो भी यकीनन ताबूत ही था। मैं इस जोर से इस ताबूत पर गिरा था कि उसका साल खुर्दा ढक्कन टूट गया था। हॉल में अभी तक मेरी चीख की गूंज के साथ ताबूत के ढक्कन के टूटने की आवाज़ भी गूंज रही थी। फ़िज़ा में एक पुरअसरार अरताश तारी हो गया था, और इस वक्त तो मेरे दिल की धड़कनें जैसे रुक गईं जब मैंने गिरते हुए ताबूत से एक रोशनी सी उभरते देखी। ठंडी पुरअसरार रोशनी इस ताबूत से फूट रही थी। बिल्कुल गैर महसूस अंदाज में मैं फटी फटी आँखों से उसे देखता रहा। रोशनी अब तेज़ इतनी हो गई थी कि मैं ताबूत में लिपटी हुई लाश को देख सकता था। ये मिस्र के किसी फ़िरौन की लाश थी, किसी नौजवान फ़िरौन की लाश। बदन पर कीमती ज़ेवरात सजे हुए थे। एक अनोखी खुशबू उसके बदन से उठ रही थी। मेरी वहशत ज़दा निगाहें उस पर जमी रहीं। दफ्तन मेरे हलक से फिर एक दिलखराश चीख निकल गई। ऐसा ही भयानक मंजर था वो। लाश आंखें खोल रही थीं। ये मेरा वहम नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी आँखों के पपोटे हिल रहे थे और उनमें झुर्री नमूदार होती जा रही थी। फिर वो दो आँखें पूरी तरह खुल गईं। फिर उसकी गर्दन हिली और उसने घूम कर मेरी सूरत देखी। देखता रहा और यहाँ तक कि उसने अपना हाथ उठा दिया। अंदाज ऐसा था जैसे उठने के लिए सहारा मांग रहा हो। ही ई मेरे अल्फाज अजीब शक्ल अख्तियार कर गए। कुछ कहना चाहता था, लेकिन ज़ुबान ऐंठ गई थी। मसास। लाश के होंठ हिले और एक गूंजदार आवाज़ उनसे फूट पड़ी। तुम मसास हो? यहाँ क्या कर रहे हो? लाश ने कहा। बिल्कुल ठीक नहीं, हरगिज़ नहीं।
मैं मंसूर हूँ, बिल्कुल मंसूर। मेरे भाई, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। बदकिस्मती से आ फंसा हूँ, माफ़ कर दो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे माफ़ कर दो। सच तुम जानते हो, सच तुम्हारे दोस्त की कमज़ोरी है। हाथ आगे बढ़ाओ, मुझे सहारा दो। उसने फिर हाथ उठा दिया। नहीं, मैं नहीं, मैंने कहा, लेकिन मेरा हाथ खुद ब खुद आगे बढ़ा और लकड़ी की मानिंद सख्त और यकबस्ता उंगलियों ने उसे अपने शिकंजे में कस लिया। वो मेरा सहारा लेकर ताबूत में उठकर बैठ गया। मेरा बदन अब बाकायदा लरजने लगा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। खड़े खड़े नुकूस वाला नौजवान फ़िरौन था। उसकी आवाज़ फिर उभरी, रामसास, तुम यहाँ क्यों आए थे? कसम ले लो भाई साहब, कैसी भी कसम ले लो फ़िरौन भाई, मैं राय मसास नहीं, मंसूर हूँ। तुम चाहो तो मुझे दानिश भी कह सकते हो। मेरी आँखें धोखा नहीं खा सकती। मैं तुम्हारे खदोखाल पहचानता हूँ मेरे दोस्त, मेरे वफ़ादार। तुमने मेरे लिए जिस कदर सोबतें उठाई हैं मुझे याद है। काश मैं उनका सिला दे सकता तुम्हें। खदोखाल, लानत है इन खदोखाल पर, रूहों तक को धोखा दे देते हैं। कसम ले लो बड़े भाई, मेरा चेहरा ही ऐसा है। कुछ लोग मुझे धोखे में यहाँ ले आए थे दानिश समझकर। सारी ज़िंदगी यही होता रहा है मेरे साथ। अब तुम मुझे राय मसाज समझ रहे हो। मुझे यहाँ से निकाल दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। इतना बड़ा धोखा? मेरी आंखें इतना बड़ा धोखा खा रही हैं या फिर तुम झूठ बोल रहे हो? देखो, झूठ मुझे नापसंद है। आखिर तुम मुझसे खौफज़दा क्यों हो? मैं तुम्हारा दोस्त रामेश हूँ, फ़िरौन चहारम का बेटा रामेश। क्या साहिल नील की वो हसीन शामें भूल गए जब हमारा बजरा 16 कोस तक जा निकलता था और रक्कासाएँ चाँद की पहली किरण के साथ रक्षा हो जाती थी? क्या तुम्हें इस्तारा भी याद नहीं, जिससे हम दोनों बेग वक्त इश्क करते थे और बाद में तुमसे समझौता कर लिया था? मैं सिर्फ मंसूर हूँ, मान लो मेरी बात। मैं एक मुसीबत ज़दा इंसान हूँ। बड़ी पुरदर्द है मेरी कहानी, बड़ा परेशान हूँ मैं। रब ई आ की कसम, कौन बदबख्त हैं जो मेरे दोस्त को परेशान करने की जुर्रात कर रहे हैं? तुम्हारी ज़मीन के बासिंदे या मेरे तकदीर के बदनुमा सितारे, वो सब तुम्हारे ज़ेर नगीन रहे। अगर तुम रामसास नहीं हो तो उस जैसे ज़रूर हो। ये तारीख़ की अनोखी मुसाबहत है। राय मसास के नाम पर मैं तुम्हें कबूल करता हूँ। मेरी सारी कुव्वतें तुम्हारे साथ हैं। कुव्वतें? मैंने हैरत से कहा। हाँ, रामेश लासानी कुव्वतों का मालिक है। हमने कायनात से आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन हमारी रूहें काने हैं माहौल पर, और आज भी हमारी कलमुरू हैं। हमारा ही सिक्का चलता है। कौन है जो हमसे इनकार की जुर्रात करे? ये दूसरी बात है कि हम अपनी अब्दी आराम गाहों में महू इस्तेरात हैं। ये चेहरा मुझे हज़ारों धोखे दे चुका है। बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं मैंने इस चेहरे से, लेकिन अगर ये चेहरा तुम्हारे किसी दोस्त से मुमासिलत रखता है तो मुझे मेरी मुसीबतों का हल दे दो। तुम्हें अपने रब ई आ ओ का वास्ता। सिर्फ़ ई आ? उसने तस्दीक की। चलो वही सही, पहले मुझे इस खौफनाक जगह से निकाल दो। रामेश उठ कर खड़ा हुआ। बुलंद व बाला कद व कामत का मालिक था वो। इस बार उसने मेरा हाथ पकड़ा। चंद कदम चला। दफ्तन मुझे किसी चीज़ से ठोकर लगी और मेरे हलक से आवाज़ निकल गई, लेकिन उसने मुझे अपने मजबूत हाथों में संभाल लिया। दूसरी आवाज़ मेरे मुंह से इस वक्त निकली जब मैंने संभल कर इर्द गिर्द का माहौल देखा। मैं उस हॉल में नहीं था।
وہ مقبرہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا اور میں چاند تلے ان ستونوں کے درمیان کھڑا تھا جنہیں میں دن کی روشنی میں دیکھ چکا تھا۔ دوسری حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے رامیس کو غائب پایا، لیکن اس کے ہاتھ کا لمس اب بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ چاندنی میں زمین پر دو سائے نظر آ رہے تھے، جن میں ایک میرا تھا اور دوسرا اس کا، جس کا وجود اب صرف سائے کی شکل میں تھا۔ رائے مساس کے ہم شکل، تمہارا کہنا درست تھا، یہی میری دنیا نہیں ہے۔ وقت آگے بڑھ چکا ہے، لیکن تم آج بھی میرے دوست ہو اور تمہارے دشمن میرے دشمن۔ جاؤ، اپنی دنیا میں جا کر سکون کی زندگی گزارو۔ تمہیں دشمنوں پر فوقیت حاصل ہوگی، لوگ تمہارے سامنے سچ بولیں گے، کیونکہ سچ میری کمزوری ہے، میں جھوٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا وجود تمہارے ساتھ سفر کرے گا، جو تم نہ کر پاؤ گے میں کروں گا، رائے مساس کے نام پر۔ میں لرزنے لگا اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ میرے سائے میں آہستہ آہستہ مدغم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ناقابل یقین منظر، ناقابل یقین واقعات عالم ہوش میں رونما ہوئے تھے۔ میری ذہنی قوتیں مفلوج نہیں ہوئی تھیں، لیکن یہ سب کچھ حقیقت تھی، پراسرار اور ناقابل تردید۔ چاندنی میں نہائے ستون مستعد سپاہیوں کی مانند کھڑے تھے اور تاحد نگاہ ویرانی تھی۔ اگر میں مقبرے سے باہر نہ نکل آتا تو ان واقعات کو دماغ کے اختیارات کہہ سکتا تھا، خود بھی ان پر یقین نہ کرتا اور سوچتا کہ سب کچھ میرے خواب آفرین ذہن کا کرشمہ ہے۔ لیکن سر پر چمکتا چاند اور اطراف کے مناظر اس ناقابل یقین حقیقت کا یقین دلا رہے تھے۔ اب کیا کروں؟ میں نے سوچا۔ یہاں سے نکل کر ناک کے سیدھ میں چل پڑو، چلتے رہو۔ خطرے سے بے نیاز ہو کر ایک زوردار آواز سنائی دی اور میں سہم کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ آواز میرے کانوں نے نہیں سنی بلکہ میرے دماغ نے محسوس کی تھی۔ رائے مساس، تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے مقبرہ چھوڑ کر اب تمہارے وجود میں رہائش اختیار کر لی ہے، میری روح اب تمہارے قالب میں ہے۔ آواز پھر ابھری اور یہ آواز رامیس کی تھی۔ خدا کی پناہ، ایک جان دو غالب تو سنا تھا، لیکن اب ایک جسم دو روح کا رواج بھی ہو گیا۔ میں نے کہا، جو دل چاہے سمجھو، تمہاری مرضی ہے۔ بالکل ٹھیک، تو میں ناک کی سیدھ میں چل پڑوں؟ ہاں، آگے بڑھو۔ اب میں تمہاری آنکھوں سے مصر کی نئی دنیا دیکھوں گا۔ اس کی پرمسرت آواز ابھری۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور اس ہولناک ویرانے میں آگے بڑھ گیا۔ مجھے اپنا جسم بالکل ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔ میں اس طرح کھل گیا جیسے بھرپور نیند لے کر جاگا ہوں۔ چلتے ہوئے ذرا بھی تھکن نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی 2 فرلانگ کا فاصلہ طے کر پایا ہوں گا کہ دفتن بائیں سمت سے 2 تیز روشنیاں چمکیں اور بجھ گئیں۔ یہ کسی کار کی روشنی تھی۔ میں غیر ارادی طور پر اس کی طرف بڑھ گیا۔ دفتن مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے چیخنے کی کوشش کی ہو اور اس کا منہ بھینج دیا گیا ہو۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ دوسرے لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا ہو۔ اسی وقت پھر ایک روشنی نظر آئی جو ٹارچ کی تھی۔ چونکہ میں اب اس کار کے قریب پہنچ گیا تھا جس کی ہیڈ لائٹس جلی تھی، اس لیے مجھے وہ بھی نظر آ گیا تھا جو کار کے انجن پر جھکا ہوا تھا۔ ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی۔ کار کا بونٹ کھلا ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ میرے منہ سے غیر ارادی طور پر نکلا اور میں ششدر رہ گیا۔ یہ الفاظ میں نے نہیں ادا کیے تھے، لیکن آواز میری ہی تھی۔ پتہ نہیں گاڑی کے انجن میں کیا خرابی ہو گئی ہے، کار پر جھکے ہوئے شخص نے کہا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔
کافی تنومند مصری تھا۔ پھر اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، مگر تم کون ہو اور کیا کر رہے ہو؟ اس ٹیلے کے پیچھے کون ہے؟ میں نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اشارے کے لیے ہاتھ بھی میرا اٹھا تھا اور آواز بھی میری ہی نکلی تھی، لیکن خالہ شہادت کی قسم اس میں میری قوت ارادی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ تنومند مصری نے گردن گھما کر دیکھا اور اسی وقت گھٹی گھٹی چیخ ابھری، بچاؤ بچاؤ! آواز نسوانی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر کچھ دھینگا مستی کی آوازیں سنائی دیں۔ کوئی ریت کے ٹیلے کے عقب سے نکل بھاگا اور اسی وقت بونٹ کے قریب کھڑے ہوئے مصری نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ پوری قوت سے میرے منہ پر دے مارا۔ اگر ٹارچ میرے منہ پر پڑ جاتی تو دو چار دانت تو ضرور ہی جھڑ جاتے، لیکن میرا ہاتھ مشینی انداز میں اٹھا اور ٹارچ میری انگلیوں کی گرفت میں آ گئی۔ بونٹ کے قریب کھڑے مصری نے اپنا یہ وار خالی جاتے دیکھ کر مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ اس بار بھی اس کی پہنچ سے بچنے میں میرا کوئی دخل نہیں تھا۔ بس یوں لگا جیسے کسی نے مجھے ایک طرف گھسیٹ لیا ہو۔ پھر میری ٹانگ کے جوڑ پر ایک ضرب لگی اور میرے حلق سے آواز نکل گئی۔ ضرب کی قوت سے میرے جوتے کی ٹھوکر چھلانگ لگانے والے مصری کے پیشانی پر پڑی اور پھر کسی نے مجھے بغلوں سے پکڑ کر اچھال دیا۔ میں مصری پر جا پڑا اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میرا گھٹنا اس کے ناک پر پڑا تھا۔ ٹیلے کے عقب سے نکل بھاگنے والا میری طرف دوڑا۔ دو سائے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے شاید اپنے ساتھی کا حشر دیکھ لیا تھا، چنانچہ غصے میں بفر کر انہوں نے بیک وقت خون خوار چیتوں کی طرح مجھ پر چھلانگ لگائی اور اسی وقت کسی نے میری کمر پر لات ماری تو میں وزن نہ سنبھال سکا اور چھلانگ لگانے والے دونوں مصری میرے اوپر سے گزرتے ہوئے اپنے ہی ساتھی پر جا پڑے۔ وہ ان کے نیچے بری طرح چیخا۔ دونوں اسے چھوڑ کر پھر مجھ پر لپکے، لیکن اسی وقت کار کی ہیڈ لائٹس جل اٹھیں۔ وہ دونوں اس روشنیوں کی زد میں تھے، چنانچہ دونوں ہی نے دہاڑ کر بے اختیار آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور اس بار پھر وہی ہوا۔ مجھے گردن اور پتلون سے پکڑ کر زور سے ان پر دھکا دیا گیا۔ میں نے گرنے سے بچنے کے لیے اس بار ان دونوں کا سہارا لیا اور اطمینان سے ان کے ساتھ زمین پر آ رہا۔ دونوں کے سر اس طرح زمین پر ٹکرائے کہ اس کے بعد وہ اٹھنے کی ہمت نہ کر سکے۔ دو چار بار پاؤں مارے اور پھر لمبے ہو گئے۔ میں بوکھلاہٹ میں طرح طرح کی آوازیں منہ سے نکال رہا تھا۔ میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ سب کچھ میرے ہی ذریعے ہوا تھا، لیکن کرنے والا میں نہیں تھا۔ مجھے لڑائی بھڑائی کا کیا تجربہ تھا بھلا؟ زندگی میں کسی سے ہاتھا پائی تک نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت یہ تینوں آدمی میرے ذریعے لمبے کر دیے گئے تھے۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تب ہی میری نگاہ سیاہ لباس میں ملبوس اس عورت پر پڑی جس کا اگر چہرہ سامنے نہ ہوتا تو وہ رات کی تاریکی میں مدغم ہو جاتی۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر خوف سوار تھا۔ کار کی ہیڈ لائٹس مستقل روشن تھی اور ان کی وجہ سے اب آس پاس کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ عورت وحشت زدہ نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر میری طرف گھومی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب پہنچ گئی۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے یہاں سے نکال کر لے چلو۔ بالکل ٹھیک، میں نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ چلو، جلدی چلو، کہیں وہ ہوش میں نہ آ جائیں۔ چلو جلدی چلو، وہ پھر بے چینی سے بولی، اور میں نے اب اسے سنبھال لیا۔ صورتحال خاصی حد تک میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ یہاں سے نکل جانا ضروری تھا۔ میرا پراسرار دوست رامیش میرے بدن میں حلول ہو کر یہ ہنگامہ آریاں کر رہا تھا۔
ہر چند کی ایک انوکھی بات تھی اور اسے صرف افسانہ تراجی ہی کہا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت جو کچھ ہوا تھا وہ افسانہ تو بالکل بھی نہیں تھا۔ میں نے گردن جھٹکی اور اپنے حواس بحال کرنے لگا۔ چلو چلو، تم بھی یہاں سے نکل چلو، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، عورت نے پھر سے کہا۔ اس کے خد و خال بہت زیادہ واضح نہیں ہوئے تھے، عمر کا بھی کوئی تعین نہیں ہو سکا تھا، البتہ بدن سے احساس ہوتا تھا کہ عمر رسیدہ عورت ہے۔ میں تھکے تھکے انداز میں ادھر ادھر دیکھتا کار کی طرف بڑھ گیا۔ عورت جلدی سے کار کے اسٹیئرنگ پر جا بیٹھی تھی۔ اس نے بٹن دبا کر ہی لائٹس بجھائی اور پھر سیلف لگا کر کار سٹارٹ کر لی۔ میں اس کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ ایک لمحے میں مجھے کچھ خیال آیا اور میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ پتہ نہیں میرا ہمدرد، میرا دوست کہاں ہے؟ اور تبھی میری ذہن میں ایک آواز ابھری، میری فکر نہ کرو، میں تمہارے اندر ہی ہوں۔ جی چاہا بدن ٹٹول کر دیکھوں، لیکن پھر اپنی اس حماقت پر شرمندگی سی ہوئی۔ عورت نے برق رفتاری سے کار سٹارٹ کر کے ایک سمت موڑ دی تھی اور پھر بڑی طوفانی رفتار سے وہ ریت اڑاتی ہوئی کار آگے بڑھانے لگی۔ میں کار کا ہینڈل پکڑے مستعد بیٹھا تھا کیونکہ بار بار جھٹکے لگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کار سڑک پر آ گئی۔ سڑک پر آنے کے بعد عورت نے کار کا رخ شہر کی جانب موڑ دیا۔ اب میرے حواس کافی حد تک بحال ہو گئے تھے۔ عورت بھی مضبوط اعصاب کی معلوم ہوئی تھی کیونکہ ان حالات سے گزرنے کے باوجود اس کی ڈرائیونگ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اب منصور کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اب تک آپ کو اسٹوری کیسی لگی؟ اپنی رائے ضرور دیں، اور آگے کی اسٹوری جاننے کے لیے سنیے اس کا اگلا ایپیسوڈ۔